منعم نے بنا ظلم کی رکھ گر تو بنایا، پر آپ کو یہ رات ہی مہمان رہے گا۔ چھوٹوں کہیں ایذا سے لگا ایک ہی جلاد، تا حشر میرے سر پہ یہ احسان رہے گا۔ چمٹے رہیں گے دشت محبت میں سر و تیغ، محشر تعیں خالی نہ یہ میدان رہے گا۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ یہ غزل میر تقی میر کی۔ اس غزل تو لمبی ہے، کچھ اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں جو انتخاب ہیں اس غزل کے۔ میر تقی میر فرماتے ہیں، منعم نے بنا ظلم کی رکھ گر تو بنایا۔ منعم کہتے ہیں دولت مند انسان کو جو تونگر ہو، مالدار ہو۔ تو ان مالداروں نے، ان تونگروں نے، ان دولت مندوں نے، اہل ثروت نے، اہل جاگیر نے ظلم کی بنیاد پر گھر تو بنایا، پر آپ کوئی رات ہی مہمان رہے گا، لیکن خود بھی اس مکان میں وہ کتنی دیر تک رہے گا؟ جانا تو اس کو بھی ہے، یہ مکان اس کو بھی چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو ظلم کی بنا پر مکان تو بنا لیا، گھر تو بنا لیا، لیکن خود کتنی دیر تک وہ اس گھر میں رہے گا؟ مہمان ہی رہے گا رات بھر، یعنی زندگی کے جتنے بھی ایام ہیں ان ایام کو گزارنے کے بعد اس کو تو جانا ہی جانا ہے اس گھر کو چھوڑ کے۔ تو لہٰذا ظلم کی بنیاد پر، ظلم کی بنا پر جو گھر بنایا، خود بھی اس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ اس کو رہنا نہیں ہے۔ لہٰذا جس مکان کو ایک دن چھوڑنا ہی ہے، اس مکان کو ظلم سے حاصل کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ میر تقی میر کا جو زمانہ تھا وہ 18ویں صدی کے شاعر تھے۔ تو وہ زمانہ بر صغیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاگیرداروں کا زمانہ تھا، اور جاگیرداروں کے یہاں جو نواب یا راجے مہاراجے ہوتے تھے ان کے یہاں تو کبھی ایسی شکلیں سامنے آتی تھیں کہ جو مزدور قسم کے لوگ ہیں، یا جو پسماندہ طبقہ ہیں، یا وہ لوگ جو جنہیں بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہیں روزی روٹی کمانے کے لیے، ان کی حالت تو بہت ہی ناگفتہ بھی ہوتی تھی، بہت ہی پریشانی میں مصیبتیں جھیلنا پڑتی تھیں ان کو۔ تو اسی تناظر میں اس شعر کو سمجھیں کہ ایک دولت مند جو ہے، ایک جاگیردار جو ہے، کوئی نواب ہے، کوئی راجہ ہے، راجکمار ہے، یا کوئی شہزادہ ہے، یا کوئی اہل ثروت میں سے ہے، انہوں نے عوام پہ ظلم کر کے عوام کا پیسہ ہڑپنے کے بعد ایک گھر تو بنا لیا، عوام کے پیسے سے، مزدوروں کے پیسے سے، کارخانہ داروں کے پیسے سے، ان کے پیسے سے یا کاشتکاروں سے لیا ہوا خراج، اس سے جو انہوں نے مال دولت جمع کی، اس سے تو گھر بنا لیا، لیکن رہیں گے کتنی دیر وہ اس گھر میں؟ چھوڑنا تو پڑے گا اس گھر کو۔ وہی کہتے پر آپ کو یہ رات ہی مہمان رہے گا۔ یہ قدیم اسلوب ہے اردو شاعری کا، بلکہ اردو نثر کا بھی، جس میں ہم جو صیغہ کرتے ہیں استعمال مخاطب کا، لیکن مراد ہوتا ہے غائب۔ کہنا یہ ہے کہ پر وہ کوئی رات ہی مہمان رہے گا، لیکن وہ کے بجائے آپ کا لفظ استعمال کیا، یہ صیغہ استعمال کیا۔ یہ قدیم زمانے میں ہماری تہذیب جو اردو تہذیب ہے، اس کا ایک فینومینا ہوتا تھا۔ یہ اس کی ایک صورت تھی جس میں غائب کو حاضر فرض کر کے جو بات کہی جاتی تھی۔ پر آپ کوئی رات ہی مہمان رہے گا، یعنی وہ تو ایک رات ہی کا مہمان پھر رہے گا۔ چھوٹوں کہیں ایذا سے لگا ایک ہی جلاد، اے جلاد ایک ہی بار میرا کام تمام کر دے، میرا کام ختم کر دے، میں اس ایذا سے چھوٹوں۔ ایذا کیا ہے؟ ایذا ہے درد محبت، ایذا ہے درد عشق۔ اب درد محبت میں، درد عشق میں جینا ہے، اور یہ جینا جو ہے بہت تکلیف دہ ہے، اس میں بہت زیادہ مسائل کا اور مصائب کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غالب نے بھی اس طرح کی بات کہی تھی۔ وہ جو غالب کے مشہور شعر کا ایک مصرع ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شب غم جو ہے، کہوں میں کیا مصرع ہے وہ کہ میں کیا کہوں کہ شب غم کیا ہے، یہ تو بری بلا ہے، بہت بڑی پریشانی ہے، مصیبت ہے شب غم۔ اگر ایک بار مرنا ہو تو انسان مر بھی جائے، لیکن شب غم میں انسان کو بار بار مرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بار بار مرنا عشق میں، لمحہ لمحہ موت، ثانیہ ثانیہ موت، ایک ایک منٹ موت،
ایک ایک ساعت موت جو ہے، اس موت کو جھیلنا پڑتا ہے، عشق میں انسان کو، اس درد میں انسان کو یہ سب جھیلنا پڑتا ہے۔ تو اسی کے تناظر میں کہتے ہیں کہ چھوٹوں کہیں ایذا سے، میں ایذا سے چھوٹ جاؤں میں اس ایذا سے، لگا ایک ہی جلاد، ایک جلاد ایک بار ہی میرا کام تمام کر دے، ایک ہی بار یہ کوڑا لگا، یہ درہ لگا مجھ پر اور میرا کام تمام کر دے، مجھے ختم کر دے۔ تا حشر میرے سر پہ یہ احسان رہے گا، اور اس کا احسان میرے سر پہ حشر تک رہے گا، پوری عمر، مرنے کے بعد میں جو ہے حشر تک تمہارے اس احسان کے نیچے دبا رہوں گا، تمہارا یہ احسان مانوں گا کہ تم نے مجھے غم اور پریشانی اور مصیبت اور تلخی کی اس صورت سے نجات دلا دی اور میرا کام تمام کر دیا، کیونکہ اب مجھ میں اس درد کو لے کر، اس غم کو لے کر جینے کا حوصلہ نہیں ہے، اب میں اس وزن کو، اس بار کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں، میں اس کا تحمل نہیں کر پاتا، لہٰذا میں اس ایذا سے چھوٹ جاؤں، ایک ہی بار مجھے ایسا درہ یا ایسا کوڑا لگا دے کہ میری جان نکل جائے، تا حشر میرے سر پہ یہ احسان رہے گا، تمہارا یہ احسان مجھ پر حشر تک رہے گا۔ پھر کہا چمٹے رہیں گے دشت محبت میں سر و تیغ۔ دشت محبت کا مطلب ہے محبت کی جنگل میں، محبت کی جنگل میں سر اور تلوار، سر و تیغ، سر اور تلوار جو ہے یہ محبت کے اس دشت میں ہمیشہ ایک دوسرے سے چمٹے رہیں گے، یعنی تلوار اٹھتی رہے گی، سر کٹتے رہیں گے، تلوار اٹھائے گا محبوب اور سر کٹتا رہے گا محب کا، تلوار اٹھائے گا معشوق اور سر کٹتا رہے گا عاشق کا۔ یہ عاشق اور معشوق کے درمیان جو لڑائی ہے، جو جھگڑا ہے، جو کشمکش ہے، جو ایک دوسرے سے نبرد آزما ہے، جو ان کے درمیان مقابلہ ہے، مقاتلہ ہے، ان کے درمیان جو ستیزہ کاری ہے، یہ ہمیشہ رہے گی۔ عاشق بھی رہے گا اپنے سر کو لے کر، معشوق بھی رہے گا اپنی تلوار لے کر، عاشق بھی رہے گا اپنا سینہ لے کر، معشوق بھی رہے گا اپنا ظلم لے کر۔ تو یہ ظلم اور ظالم اور مظلوم کی یہ کہانی ہمیشہ رہے گی، چلتی رہے گی۔ اسی مضمون کو ادا کیا، چمٹے رہیں گے دشت محبت میں سر و تیغ، سر اور تیغ، تیغ کہتے ہیں فارسی میں تلوار کو، تلوار اور سر جو ہے یہ ہمیشہ دشت محبت میں، محبت کے جنگل میں، محبت کے اس دشت میں چمٹے رہیں گے ایک دوسرے سے، محشر تئیں خالی نہ یہ میدان رہے گا، محشر تک یہ میدان خالی نہیں ہوگا۔ یہاں معشوق ہے عاشق بھی ہوگا، عاشق ہے معشوق بھی ہوگا، یہاں ظلم ہے مظلوم بھی ہوگا تو ظالم بھی ہوگا، جب مظلوم ہے ظالم ہوگا، ظالم تو مظلوم بھی ہوگا، یہاں ہمیشہ ستیزہ کار رہا ہے۔ اول ستہ امروز چراغ مصطفی سے شرار بہلا بھی، اس مضمون کو اقبال نے اپنے فلسفیانہ انداز میں بیان کیا، لیکن یہ محشر تک یہ میدان کبھی خالی نہیں رہے گا۔ چمٹے رہیں گے دشت محبت میں سر و تیغ، تا محشر تئیں خالی نہ یہ میدان رہے گا۔ پھر ایک بہت ہی عمدہ شعر کہا، میں تو اس کو الہامی شعر مانتا ہوں میر تقی میر کے شعروں میں سے، کیونکہ بعد میں جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ میر کہتے ہیں کہ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، میرے سخن کا شور کبھی نہیں جائے گا، میری باتیں میرے چرچے رہیں گے زبانوں پر، محفلوں میں، انجمنوں میں، مجلسوں میں، مشاعروں میں، اور نقادوں کی نوک زبان، نوک قلم میری باتیں ہوں گی، میرے شعر پڑھے جائیں گے، میرے شعر گنگنائے جائیں گے، میرے شعروں کی تشریح کی جائے گی، میرے شعروں کے جو دقائق حقائق ہیں ان کا انکشاف کیا جائے گا، انہیں جو ہے برسر عوام لایا جائے گا، بڑے بڑے لوگ اٹھیں گے پڑھیں گے میرے شعر کو، یہاں تک کہ میرے شعر جو ہیں وہ ان سے کبھی دنیا خالی ہوگی ہی نہیں۔ بہت اہم بات، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، میرے سخن کا، میری شاعری کا شور کبھی نہیں ختم ہوگا، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا، میرا دیوان حشر تک رہے گا، میرا دیوان لوگ پڑھتے رہیں گے، میری شاعری کو پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، میری شاعری جو ہے ہمیشہ زیر بحث رہے گی، نقاد اس پر لکھتے رہیں گے، اور جو ہیں گوئے اس کو گاتے رہیں گے، اور شعراء اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اور یہ بات بلکہ یہ پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ہوئی۔ بعد میں جتنے بھی بڑے بڑے شعراء اٹھے، اقبال ہوں، غالب ہوں، یا پھر ذوق ہوں، یا ابن مومن بھی ہوں، یا بعد میں آنے والے فراق ہوں، کلیم ہوں، جتنے بھی بڑے بڑے شاعر جنہوں نے ایک تاریخ بنائی، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں میر سے اثر پذیر رہے ہیں۔ اور میر کو آج وفات پائے ہوئے بھی 1810 میں میر نے وفات پائی، تب سے لے کر آج 210 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی میر کا کلام پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے،
جامعات میں بھی اور دانشگاہوں میں بھی اور مدارس میں بھی اور اسکولوں میں بھی اور کالجوں میں بھی اور کہیں بھی، یہاں تک کہ اب جو مقابلاتی امتحانات ہوتے ہیں، پروفیشنل جو ٹیسٹس ہوتے ہیں، ان میں بھی آج ہمارے طلبہ جو ہے وہ میر کو پڑھتے ہیں اور میر سے استفادہ کرتے ہیں۔ میر کے اس کلام کے اندر جو گہرائی ہیں اور اس میں اللؤلؤ والمرجان یعنی ہیرے موتی جواہرات جو ہے علم و حکمت کے، ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بہت ہی کامیاب اور پیشن گوئی والا شعر کہا جو پورا صادق آیا بات میں۔ میں اس غزل کو ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں منعم نے بنا ظلم کی رکھ گھر تو بنایا، پر آپ کوئی رات ہی مہمان رہے گا، چھوٹوں کہیں ایذا سے لگا ایک ہی جلاد، تا حشر میرے سر پہ یہ احسان رہے گا، چمٹے رہیں گے دشت محبت میں سر و تیغ، محشر تئیں خالی نہ یہ میدان رہے گا، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔